سفر کربلا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا سفر جو مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا اور واقعہ کربلا کے بعد شام اور پھر کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ واپسی کا سفر تھا۔ مدینہ سے کربلا، کوفہ، دمشق، شام، کربلا اور پھر مدینہ تک مسافران حق نے 5,500 کلومیٹر کی مسافت طے کی۔ اس مسافت کے دوران اہل بیت رسول کو خوب رلایا گیا۔ زندان یزید سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1 سال بعد رہائی ملی۔ سید محمد علی قاضی اپنی کتاب تحقیق دربارہ اولین 40 حضرت امام حسین علیہ السلام میں لکھتے ہیں کہ اسیران کربلا شام سے رہا ہونے کے بعد واپسی پر 40 کے دن کربلا پہنچے اور چند دن کربلا میں قیام کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آل محمد کا قافلہ اس مقام پر پہنچا جہاں 2 راستے تھے، ایک راستہ مدینہ اور دوسرا کربلا کی طرف تھا۔ مستورات نے اپنے رہبر امام سے فرمایا کہ ہمیں کربلا کی طرف لے چلو تاکہ شہداء کی ابدی خوابگاہوں کی زیارت کر سکیں۔ شریکت الحسین کے حکم سے کربلا کا راستہ اختیار کیا گیا۔ ادھر شام سے اسیران آل محمد واپس ہوئے اور ادھر مدینے سے جناب جابر بن عبداللہ انصاری اور بنی ہاشم کی ایک جماعت کربلا میں وارد ہوئی۔ دونوں سوگواران قافلے ایک ہی وقت میں زمین کربلا پر پہنچ گئے۔ نالہ و فریاد سے دھرتی ہلتی اور کربلا کی زمین کانپ رہی تھی اور دشت کربلا اشکبار تھا۔ ہر آنکھ شہدائے کربلا پر خوب اشکبار ہوئی۔ اسیران نے کربلا میں کوہرام بپا کر دیا۔ مستورات قبروں سے لپٹ کر اسیری کی داستان سنانے لگی۔ ہر ایک غم سے نڈھال ہو رہا تھا۔ کامل التواریخ میں درج ہے کہ جناب رباب بنت عمرو القیس والدہ شہزادہ علی اصغر اور زوجہ امام حسین علیہ السلام کو بے گور و کفن پیاسے شہید کی لاش دھوپ پر دیکھ کر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی قبر پر اپنا مسکن بنا لیا۔ پورا 1 سال قبر پر مجاور بن کر رہیں اور اس کے بعد واپس مدینہ چلی گئی۔ یہ بھی منقول ہے کہ ساری زندگی سائے میں نہ بیٹھی اور نہ ہی ٹھنڈا پانی پیا۔ شہزادہ علی اصغر کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ دھوپ میں بیٹھنے سے آپ کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی پھپھیاں اور دیگر مستورات شب و روز گریہ و بقا میں مصروف ہیں اور کسی وقت بھی گریہ و بقا سے فارغ نہیں ہو رہی تو انہوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ 3 دن کے قیام کے بعد وطن مدینہ روانہ ہونے لگے۔ دستور زمانہ ہے کہ جب مسافران وطن کی طرف جانے لگتے ہیں تو ان کے چہروں پر خوشی کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں، مگر یہ غریب الوطن اہل بیت رسول تھے۔ پریشانی ان کے دامن گیر تھی، رنج و علم ان پر چھایا ہوا تھا۔ آل محمد کی شہزادیاں اپنے عزیزوں کو زمین کربلا کے سپرد کر کے حسین و عباس جیسے بھائی، اکبر و قاسم جیسے گل بدن، عون و محمد جیسے جری سے محروم ہو کر گھروں کو لوٹ رہی تھی۔ ماؤں کی گودیں اجڑ چکی تھی، رسیوں اور تازیانوں کے نشان ابھی مدھم نہ ہوئے تھے اور یہ قافلہ نانا کے مزار کی طرف روانہ ہو گیا۔ بشیر بن جزلم امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ہمراہ تھے۔ مدینہ میں وارد ہونے سے پہلے انہیں امام سجاد علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ قافلے سے پہلے مدینہ میں داخل ہو جائیں اور اہل مدینہ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اہل حرم کے مدینہ میں داخل ہونے کی خبر دیں۔ بشیر مدینہ میں داخل ہوئے اور مسجد نبوی میں لوگوں کو سید الشہداء کی شہادت کی خبر سنائی۔ قافلہ حسینی کی مدینہ واپسی کی اطلاع کچھ اس انداز میں دی گئی: اہل مدینہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین قتل کر دیے گئے ہیں اور اشک جاری ہیں، ان کا جسم کربلا میں خون آلود ہے اور ان کے سر نوک نیزہ پر پھیرایا گیا۔ بشیر نے لوگوں کو خبر دی کہ امام سجاد علیہ السلام اور ان کے اہل حرم مدینہ کے بار قیام پذیر ہیں۔ اس خبر کے سننے کے ساتھ ہی مدینہ کی تمام عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں اور آؤ بکاؤ فریاد کرنے لگیں۔ رحلت پیغمبر کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کوئی دن اتنا مصیبت برا نہ تھا کہ جس دن تمام عورتیں مرد و زن گریہ و بقا میں مصروف ہو جائیں۔ ام لقمان بن عقیل بن ابی طالب اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ روتی ہوئی نکلیں اور یہ اشعار پڑھ رہی تھی:
لوگوں کیا جواب دو گے اپنے نبی کریم کو؟ تم سے پوچھیں گے تم نے آخری امت ہونے کے باوجود کیا کیا ہے؟ میرے بعد میری اولاد اور اہل بیت اسیر کیا اور ان کے خون کو تم نے بہایا ہے۔ میں نے تم کو جو نصیحت کی تھی میرے بعد میرے قرابت داری کا خوب حق ادا کیا ہے تم نے۔ کیا یہی حق تھا کہ میری اہل بیت کو رلایا جاتا اور بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا؟ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم اس خدا کا شکر بجا لاتے ہیں ان واقعات پر اور زمانے کی تلخیوں پر اور دردناک مصیبتوں پر اور دلوں کو ٹھیس پہنچانے والی تکلیفوں پر اور بڑی دردناک پہ در پہ کمر توڑ دینے والی ویران کر دینے والی مصیبتوں پر۔ اللہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں ہمیں بڑی مصیبتوں سے آزمایا ہے۔ امام حسین اور آپ کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، آپ کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، آپ کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر رکھ کر شہر شہر پھرایا گیا، اور ایسی مصیبت ہے جس کی کوئی مثال زمانے میں نہیں ملتی۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے کربلا سے مدینہ تک ڈھائے جانے والے مظالم کا ذکر کیا۔ اہل بیت کے فضائل سناتے رہے، لوگ دہاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ اس نیلے آسمان تلے رسول خدا کی وفات کے بعد یہ دوسرا بڑا کوہرام تھا جو اہل مدینہ نے دیکھا۔ اس کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین جو ابھی تک صبر و رضا کے پیکر بنے ہوئے خاموش تھے، جیسے ہی ان کی نظر قبر انور پر پڑی بس اتنا ہی کہنا تھا کہ نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول کیجئے، کہتے ہی ان کا صبر کا پیمانہ چھلک گیا اور وہ اس طرح درد کے ساتھ رونے اور حالات بیان کرنے لگے کہ کوہرام بپا ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کی ہمیشہ یہ حالت رہی کہ آپ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ افطار کے وقت جب کھانا اور پینا سامنے آتا تو آپ فرماتے، میرے باپ اور بھائی بھوکے پیاسے شہید ہو گئے ہیں، افسوس یہ کھانا اور پانی ان کو نہ ملا، اور رونے لگتے، یہاں تک کہ بامشکل چند لقمے اور چند گھونٹ پانی ہی کے پی لیتے، اس میں بھی آپ کے آنسو مل جایا کرتے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے کربلا کا تصور اور دل سے باپ اور بھائیوں کی یاد کبھی محو نہ ہوتی اور عمر بھر آنکھیں اشک بار رہی۔ یہ تھا قافلہ امام حسین علیہ السلام جو لٹنے کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچا۔